ہر ماں باپ چاہتا ہے اپنی اولاد سے سب سے نمبر پہلے پر میری عزت احترام کرے، نمبر 2 میری اطاعت خدمت گزاری کرے، یعنی جو کچھ میں کہوں اس کے اوپر لبیک کہیں، اور نمبر 3 ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری خوب زیادہ سے زیادہ خدمت کرے۔ تو ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پر آپ کا مطالبہ صحیح، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھو کہ کیا آپ نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں۔ اولاد کا بھی حق ہے شریعت کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ ایک آدمی شکایت لے کر کے آتا ہے، امیر المومنین میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے اس کے بیٹے کو طلب کر لیا، جی آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ فرمایا امیر المومنین میرے ابا ہیں، یہ تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا امیر المومنین سر آنکھوں پر ان کی شکایت بالکل درست ہے، واقعی میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام میں شریعت میں اولاد کا بھی کوئی حق ہے ماں باپ پر یا نہیں؟ امیر المومنین نے کہا کیوں نہیں، اولاد کا تو حق ہے، بلکہ پہلے تو اولاد کی کہا کہ ماں باپ کا تو بعد میں بنے گا۔ کیا حق ہے؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسی دیندار اور نیک خاتون سے شادی کرے جس کے بطن سے اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا۔ شوہر کا حق بیان نہیں کر رہا ہوں، شوہر تو چاہتا ہے کہ مجھے اچھی اسمارٹ خوبصورت بیوی ملے، اخلاق بعد میں دیکھے جائیں گے جو کچھ ہوگا، لیکن اگر اولاد کا مستقبل پیش نظر ہے تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ گھر میں آنے والی بہو ایسی لائی جائے جو دیندار ہو، باشرہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تاکہ اس کی کوکھ سے جو اولاد جنم لے وہ بھی نیک ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، امام بخاری کے استاد تھے، مبارک واقعی مبارک تھے، اتنے سیدھے صوفی مزاج، ایک باغ کے اندر نوکری کیا کرتے تھے۔ اس باغ کے مالک نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی میٹھا سا انار لے کر کے آؤ۔ وہ ہر مرتبہ توڑ کر کے لاتے تو اس میں کچھ نہ کچھ ترشی، کھٹا پن، یعنی ہر مرتبہ ایسا ہی کچھ نکلتا۔ باغ کا مالک ناراض ہو گیا، اتنے دن سے ملازمت کرتے ہو، ابھی تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے، کون سے کا تیکھا ہے۔ سر جھکا کر کے مبارک نے ادب سے کہا حضرت میں یہاں کا غلام ہوں، نوکر ہوں، میں مالک نہیں ہوں، وداؤٹ پرمیشن میں چل بھی نہیں سکتا، میں نے تو آج تک ایک انار توڑ کر کے نہیں کھایا، مجھے کیا پتا چلے گا کس کا کھٹا ہے، کس کا میٹھا ہے، کس کا تیکھا ہے۔ آج وہ نوکر بھی کان کھول کر کے اس واقعے کو سنے جو مالک کی پیٹھ پیچھے اور اس کی بینڈ بجانے میں لگے رہتے ہیں۔ آج سوچتے ہیں مالک سر کے اوپر ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہے، تو انسان ڈر کی وجہ سے سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ یہ مالکوں نے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں اس کی وجہ سے تو دلوں میں وہ ایمان باقی نہیں ہے، وہ اللہ کا ڈر خوف نہیں رہا، تو اس لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے پڑے۔ کیمرے کی نگرانی میں ہے تو ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، اور جہاں مالک کی نظر یا کیمرے کی نظر ہٹی فوراً کچھ نہ کچھ کرپشن کر دیا، گھوٹالہ کر دیا، مالک کو نقصان پہنچا دیا۔ وہ کیسا نوجوان تھا جو کہتا ہے تمہارے باغ میں ملازمت کرتا ہوں لیکن میں نوکر ہوں، اجازت نہیں، میں کیسے انار توڑ کر کے کھا سکتا تھا؟ مجھے کیا پتا کون سا کھٹا ہے، کون سا تیکھا ہے، کون سا میٹھا ہے۔ اس جواب کو سن کر کے مالک کے تو ہوش اڑ گئے، ارے واہ، اتنے ولایت کے اس مقام پر پہنچا ہوا بندہ تیری نوکری کرے، تیری تو قسمت سنور گئی۔ اس باغ کے مالک کی ایک دوشیزہ نوجوان خوبصورت بیٹی تھی، اور وہ اتنی نیک تھی کہ اس کی آنکھوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، زبان سے کوئی غلط بات بالغ ہونے کے بعد نہیں نکلی اللہ کے قرآن کے علاوہ، بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، بہت صوم و صلاۃ کی پابند، انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار۔ والد پریشان تھے اس نیک بیٹی کے لیے نیک داماد کہاں سے تلاش کرو؟ جب دیکھا کہ تیرے باغ کا مالی اتنا ولایت کے مقام پر پہنچا ہوا ہے تو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بیچ میں سے ہٹا دیا۔ آج تو اگر نوکر اور مالک کے بیٹے
شادی کا مسئلہ ہو تو قیامت برپا ہو جائے گی، تلواریں کھنچ جائیں گی، پتہ نہیں کہاں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ وہ ہمارے اسٹیٹس، وہ ہماری برابری کر سکتا ہے، وہ نوکر ہے، ہمارے یہاں ملازمت کرتا ہے، ہم آقا ہیں، مالک ہیں، لیکن جب بنیاد دینداری اور تقوی کے اوپر ہوتی ہے، جب بنیاد کے اندر ایمان تقوی ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ اس مالک نے کہا کہ آپ اتنے دنوں سے بات کے اندر ملازمت کرتے ہیں اور آج تک آپ کو یہ بھی پتا نہیں، ہم تم سے ناراض ہیں، تم نے ہم کو تیکھا اور کھٹا انار لا کر کے دیا۔ اور وہ پیروں میں پڑ گیا، حضور مجھے معاف فرما دیں، غلطی ہو گئی۔ کہا معافی کی ایک ہی شکل ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، پیروں سے باہر چل کر کے نہیں جا سکتی، آپ کو اس سے شادی کرنی پڑی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آدمی سوچے گا بھئی وہ تو زندہ لاش ہے، ایسی زندہ لاش سے کون شادی کرے گا؟ لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ مبارک تیار ہو جاتا ہے، بابا آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ جو شرط مجھ پر رکھے، میری کوئی شرط نہیں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب وہ نکاح ہو گیا تو الحمدللہ بیوی جو تھی وہ تو لاکھوں میں ایک۔ اب یہ دیکھ کر کے ٹینشن، تعجب میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اپنے سسر سے پوچھا، انہوں نے کہا بیٹا مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے میری بیٹی بالغ ہونے کے بعد اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا یہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ گونگی ہے۔ بہرحال اس کے فضائل بیان کیے۔ اللہ نے اس جوڑے کو جو اولاد عطا فرمائی اس کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ ابن مبارک انہیں کو کہا جاتا ہے، مبارک کے بیٹے۔ مبارک کو کون؟ جو باغ کے اندر نوکری کیا کرتا تھا، نکاح ہو گیا مالک کی بیٹی سے، اللہ نے اس نیک جوڑے کو جو اولاد عطا فرمائی اس کا نام تھا عبداللہ۔ اور یہ عبداللہ امام بخاری، جنہوں نے بخاری شریف میں احادیث جمع کی ہیں، ان کے بھی استاذ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، عبداللہ ابن مبارک جب کسی شہر کے اندر داخل ہوتے تھے، ہزاروں علماء کا مجمع ان کے پیچھے دائیں بائیں چلا کرتا تھا۔ وقت کے بادشاہ دیکھ کر کے کہا کرتے تھے، بابا حاکم اور بادشاہ ہم نہیں ہیں، ہماری حکومت تو کاغذوں کے اوپر ہے، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہو۔ یہ اولاد اللہ نے ویسے ہی کہیں آسمان سے پھینک دی ہے، اس کی بنیاد صحیح تھی، اسی لیے میں کہتا ہوں اولاد کا سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس اولاد کے مستقبل کے لیے ایسی عورت سے شادی کرے جو دیندار، متقی، پرہیزگار ہو۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا بھی تھا کہ حضرت عمر تو امیر المومنین ہیں، اپنے بیٹے کا نکاح ایسی جگہ پر کر لیا جہاں صرف تقویٰ تھا۔ بیٹی نے کہا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے، پھر اللہ نے ان کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز اور کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ اور اولاد کا دوسرا حق یہ ہے، جب اولاد پیدا ہو، دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر، اللہ نے حیثیت دی ہے تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اچھا نام رکھ دیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ فرمایا کہ میرے والد سے پوچھو میرا نام کیا رکھا ہے۔ جب یہ شادی کر کے لائے تو ایک ایسی عورت سے شادی کر کے لائے جو اپنے زمانے میں بدنام تھی۔ دوسرے نمبر پر جب میں پیدا ہوا تو نام بھی میرا جغل رکھا۔ جغل کہتے ہیں اس کیڑے کو جو برسات کے موسم میں گائے بیل کا آپ نے دیکھا ہوگا گوبر، اس میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، یہ جغل کہلاتا ہے عربی کے اندر۔ اور تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کو کسی مدرسے میں، مکتب میں تہذیب تمدن سکھانے کے لیے کسی استاذ کے حوالے کر دیا جائے۔ کہا آج میری عمر 19-20 سال کی ہے، نہ میں نے کبھی کسی استاذ کا چہرہ دیکھا، نہ مکتب نہ مدرسے کی دہلیز پر چڑھا، بلکہ لاٹھی ڈنڈا دے کر کے اونٹ میرے حوالے کرتے جاؤ، اونٹ چراؤ۔ اب آپ یہ بتائیے جب میرے 3 حقوق تھے وہ ادا نہیں کیے
مطالبہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی اس کے والد کو، وہ بھاگے وہاں سے۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، یاد رکھو